السلام علیکم، میرا نام امتیاز چیمہ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کے لیے یہ شرط لازمی نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہو۔ یہ بھی شرط لازمی نہیں کہ آپ کی صحت اچھی ہو۔ یہ بھی شرط لازمی نہیں ہے کامیابی کے لیے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ وقت ہو۔ اگر کامیابی کے لیے ایک شرط ہے تو وہ ہے آپ کا یقین۔ جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میں اچیو کر سکتا ہوں، اس چیز کو میں حاصل کر سکتا ہوں، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اتنا وقت لگ سکتا ہے لیکن میں اسے حاصل کر سکتا ہوں، یہ یقین ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اندر یقین ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو آپ ناممکن سے ممکن کام کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو ہے اپنے اوپر تو آپ ایک ہتھوڑی کے ذریعے پہاڑ کے درمیان رستہ نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہے تو آپ دریاؤں اور ندیوں کا رستہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ بہت وقت پہلے کی بات ہے کہ ایک قافلہ کسی جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ روانہ ہوا تو ان کا گزر ریگستان سے ہوا۔ جب وہ ریگستان سے گزر رہے تھے تو وہ رستہ بھول کے کسی اور جگہ چلے گئے، لیکن وہ بھی ریگستان تھا۔ تو ان کے پاس جو کھانے کی چیز تھی، پانی اور خوراک، وہ بہت ہی کم رہ چکی تھی اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے اور اب ہماری ادھر ہی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ارد گرد بھٹکنا شروع کر دیا۔ آخر کار انہیں ایک گاؤں مل گیا۔ ان کے پاس اب ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اس گاؤں میں چلے جاتے اور وہاں سے خوراک اور پانی کی کمی پوری کرتے اور پھر آگے سفر کرتے۔ اگر وہ ایسے سفر کرتے تو وہ مر سکتے تھے۔ جب وہ سارا قافلہ اس گاؤں کے پاس آیا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ اس گاؤں کے آگے ایک بہت بڑی دیوار ہے۔ تو انہوں نے سب نے سوچا کہ اب تو پکے ہی مر چکے ہیں ہم، ہمارے پاس صرف ایک راستہ تھا کہ اس گاؤں میں آتے، ادھر سے اپنی خوراک اور پانی کی کمی کو پورا کرتے، کچھ دن یہاں رہتے اور پھر یہاں سے چلے جاتے۔ اب ادھر دیوار ہے، بہت اونچی دیوار ہے، اب وہی بندہ زندہ رہ سکتا ہے جو اسے عبور کر سکتا ہے۔ تو ان میں سے جو سب سے طاقتور انسان تھا وہ اس دیوار کے اوپر چڑھتا ہے۔ ابھی وہ کچھ ہی بلندی کے اوپر جاتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایک بندے کرتے ہیں کوشش، اس کے بعد ایک ایک کرتے ہیں، آدمی چڑھتے ہیں اوپر، نیچے گر جاتے ہیں، ایک ایک اوپر چڑھتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں۔ ان میں سے مسلسل کوشش کرنے کے دوران کچھ بندوں کی ٹانگیں اور بازو ٹوٹ جاتے ہیں اوپر سے نیچے گرنے میں۔ اب وہ یہ سوچتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، موت کا انتظار کرتے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بہت کم ہیں، اگر ہم زندہ رہ سکتے ہیں اس دیوار کو عبور کرنا ہوگا۔ اب ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس دیوار کو عبور کر سکے۔ کافی وقت وہ بیٹھے رہتے ہیں، بات چیت آپس میں کرتے ہیں اور اپنی موت کا انتظار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور دیوار پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ آدھی اونچائی پر جاتا ہے، آدھی باقی رہتی ہے دیوار کے اوپر چڑھنے کے لیے، تو پیچھے سے لوگ آوازیں لگاتے ہیں کہ تو نیچے آ جا، تو بھی گر جائے گا، تو ایک کمزور ہے، تو نیچے آ جا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بھی ٹانگ یا بازو ٹوٹ جائے۔ وہ آدمی پیچھے دیکھتا ہے، اوپر چڑھتا جاتا ہے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پھر اوپر چڑھ جاتا ہے۔ آخر کار وہ دیوار کے اوپر پہنچ جاتا ہے، ادھر سے رستہ پھینکتا ہے، سارے لوگ دیوار کو عبور کر لیتے ہیں۔ جب وہ شام کو کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں، پانی وغیرہ پی لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تب انہیں پتہ لگتا ہے کہ جو اس آدمی نے دیوار عبور کی ہے وہ ایک بہرا آدمی تھا، یعنی وہ سن نہیں سکتا تھا۔ جو لوگ یہ آوازیں لگا رہے تھے جب وہ آدھی اونچائی کے اوپر پہنچا تھا کہ تم نیچے آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم گر جاؤ، تمہاری ٹانگ یا بازو ٹوٹ جائیں، تو اس جو شخص تھا وہ تو بہرا تھا، اس نے نہیں سنا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم چڑھ سکتے ہو، آدھی اونچائی تم نے عبور کر لی ہے، آدھی باقی رہ گئی ہے، تم اس دیوار کے اوپر چڑھ سکتے ہو۔ جو وہ آدمی نے دیوار عبور کی تھی اسے اپنے اوپر یقین تھا کہ یہ دیوار میں عبور کر سکتا ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو یقین ہوتا ہے، اگر یقین ہوتا ہے تو آپ کتنے ہی کمزور انسان ہیں، آپ کے اندر اتنی طاقتور نہیں ہے، آپ ناممکن سے ممکن کام بھی کر کے دکھا سکتے ہیں۔
دیکھیں ایک ہسپتال میں 2 مریض تھے اور دونوں ہی ایک ہی بیماری میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹروں نے ایک تجربہ کیا ان کے اوپر۔ جو ایک مریض تھا اسے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کیپسول دیا گیا، اور جو دوسرا آدمی تھا وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا تھا، اس کو کیپسول کے اندر میٹھی چیز ڈال کے دے دی گئی، اور ان دونوں کو یہ کہا گیا کہ تم میں سے پہلے ہزاروں آدمی تھے جو یہ میڈیسن کھانے سے، یہ کیپسول کھانے سے صحت یاب ہو گئے ہیں، اب وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے آپ سے کہ آپ بھی کچھ دنوں کے بعد صحت یاب ہو جائیں گے۔ 1-2 مہینے کے بعد مسلسل انہیں وہی جو ٹریٹمنٹ تھی کی جا رہی تھی، ایک بندے کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کیپسول دیے جا رہے تھے اور دوسرے بندے کو کیپسول کے اندر میٹھی چیز ڈال کے دی جا رہی تھی۔ 1 مہینے کے بعد وہ دونوں صحت یاب ہو گئے۔ اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دعا اثر نہیں کرتی انسان کے اوپر، جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو دعا ہے کہ اس سے مجھے اثر ہو جائے گا، جب انسان کا یقین ہو جاتا ہے نا، تب اسے اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور وہ صحت یاب بھی ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔